دور سے سننے والی خواتین اسلام، محترم حاضرین، آج ارریہ کے جوکی ہاٹ کی اس گاؤں بگڈھرا میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے اور ایک ایسی بستی میں یہ ملاقات ہو رہی ہے جس میں بہت قدیم زمانے سے ایک اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ اسکول آج بھی قائم ہے، اور مدرسے میں ایک اچھا مکتب بھی ہے، یہاں گاؤں میں ایک اچھا مکتب بھی ہے، اور یہ مکتب ترقی کر کے اب مدرسے کی حیثیت حاصل کرے گا۔ مکتب کا مطلب پرائمری اسکول ہوتا ہے، اور جب مدرسہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہائی اسکول تک تعلیم ہونے لگتی ہے، پھر دارالعلوم ہو جاتا ہے، تو ہائی اسکول سے اوپر انٹر تک تعلیم ہوتی ہے، بی اے تک ہوتی ہے، ایم اے تک ہوتی ہے، اور زیادہ اگر دارالعلوم کو ترقی دی جاتی ہے تو پھر پی ایچ ڈی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تھیسس لکھے جاتے ہیں کہ کہیں فضیلت کے نام سے اس مرحلے کو یاد کیا جاتا ہے اور کہیں کسی اور نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے مختلف مرحلے ہیں، مدرسے میں بھی مختلف مرحلے ہیں اور اسکول و کالج میں بھی مختلف مرحلے ہیں۔ ہمارے یہاں جو نظام تعلیم رائج چلا آ رہا ہے، مدارس میں جو نظام تعلیم رائج ہے اور اسکولوں اور کالجوں میں جو نظام تعلیم رائج ہے، یہ ایک ایسے دور کی پیداوار ہے جس دور میں ہم ہزیمت اور مغلوبیت کے شکار ہوئے، اور اس اعتبار سے ہمارے نزدیک ہمارا مدرسی نظام اور اسکولی نظام دونوں ہی حالت اضطرار کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ہمارا اختیار چھین لیا گیا تھا، ہمارا اقتدار چھینا گیا، ہمارا اختیار چھینا گیا اور ہماری صلاحیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ہم پر دروازے بند کیے گئے اور ہمیں اس کے لیے مجبور کیا گیا کہ ہم عام تعلیمی دائرے سے ہٹ کر سمٹ کر اپنے روایتی علوم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ ایک طرف یہ کام ہوا اور ایک طرف عصری تعلیم کے سلسلے میں ہم نے اس طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی تعلیم کا آغاز کیا کہ ہم اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ جو قوم فاتح ہے، جو ہم پر غالب ہوئی ہے اور جس نے یہ ملک ہم سے چھینا ہے، ہم اس کی اہمیت کو اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم انہیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کی تابع داری کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے دو نظام ہمارے یہاں 18ویں صدی سے وجود میں آئے اور پھر 19ویں صدی میں ان کا دائرہ خاصا وسیع ہوا، اور 20ویں صدی میں تو واقعہ یہ ہے کہ دونوں طرح کے تعلیمی نظاموں نے اپنی شاخوں کا جال بچھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کسی بستی میں، کسی شہر میں جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اسی ثانوی تعلیم میں سے کسی ایک نظام تعلیم کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور اسے نافذ العمل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بالکل صاف زبان میں گفتگو کریں تو یوں کہیے کہ ایک طرف دارالعلوم دیوبند اور اس کی قائم ہونے والی شاخیں ہیں، اور ایک طرف علی گڑھ کا کالج جس کو سر سید نے قائم کیا تھا اور 1920 میں جس کو یونیورسٹی کی حیثیت حاصل ہوئی، اس کی شاخیں۔ تو یہ دوہرا نظام ہے جو مسلمانوں کا ماضی میں نظام چلا آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو نظام مستقل چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی اسی نظام نے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے
اور ان اداروں سے فارغ ہونے والے اس ملک کے سربراہ بھی ہوئے، بادشاہ ہوئے، عمرا ہوئے، وزراء ہوئے، اصحاب مناصب ہوئے، اور علماء ہوئے، مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، مورخین، خطباء، ائمہ، یہ سارے طبقات جو امت کی نمائندگی کرتے ہیں، سب ایک وحدانی نظام تعلیم سے پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پہلا پیغام نازل فرمایا گیا تو اس وقت یہ فرمایا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے آغاز کیجئے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، اور اپنے پروردگار کی صفات سے وابستہ ہوتے ہوئے پڑھیے جو خالق ہے، جس نے تخلیق فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اور غار حرا میں اتری، 5 آیتیں جو اتری تھیں، جن میں پہلی آیت کریمہ یہ ہے، اس میں اسی کی تعلیم دی گئی، اسی کا حکم فرمایا گیا کہ پڑھنے کا عمل شروع کیا جائے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو امت برپا کی جا رہی ہے یہ امت پڑھنے والی ہوگی، یہ امت پڑھانے والی ہوگی، کیونکہ جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں آگے چل کر الذی علم بالقلم فرمایا گیا، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ اور جب یہ بات کہی گئی انسان کے حوالے سے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب تک جس علم کو منتقل کرنا ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، کیونکہ اصلاً خالق اللہ ہے اور معلم بھی اللہ ہے۔ آدم کو اللہ نے سکھایا تھا، اور آدم کے بعد جتنے بھی رہبر اور مصلح اور ریفارمر پیغمبروں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں اٹھتے رہے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا اس کی نشر و اشاعت کی، اس کو سکھایا، لوگوں تک اس کو منتقل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ اس دنیا میں عبادت کس طرح کرنی ہے، اور پھر قبر کی تیاری کس طرح کرنی ہے، قبر کے بعد کے مرحلے کیا ہیں، جنت و دوزخ کے فیصلے کس طرح ہوں گے، صرف یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے وہ علوم بھی عطا فرمائے جو آج کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ ایک فن کے اعتبار سے پڑھائے جاتے ہیں، چاہے وہ علم لوہے سے متعلق ہو، لکڑی سے متعلق ہو، دیگر دھاتوں سے متعلق ہو، سیال اور جامد مادوں سے متعلق ہو، گیسز سے متعلق ہو، طبیعیاتی علوم ہو، یا وہ بحر سے اور سمندر سے تعلق رکھنے والے علوم ہو، یا فضائی علوم ہو، یا نباتات سے متعلق علوم ہو، یا حیوانات سے متعلق علوم ہو، یہ جتنے بھی علوم ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے پیغمبروں پر اتارا، پیغمبروں کو ان کے بارے میں معلومات عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نالجز اور سائنسز عطا فرمائیں۔ الاسماء سے مراد نالجز ہیں، سائنسز ہیں، علوم ہیں، معارف ہیں، اور وہ تمام علوم جن کا تعلق زمین سے ہے یا فضا سے ہے یا پودوں سے اور جانوروں سے اور دیگر چیزوں سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے علم چاہے بایولوجی کا ہو یا جیولوجی کا ہو، علم چاہے باٹنی کا ہو یا زولوجی کا ہو یا ایسٹرونومی کا ہو، یا علم کسی طرح کے بھی شعبے سے متعلق ہو، یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم کو یعنی انسانوں کے جد امجد کو عطا فرمائے، اور پھر ان سے منتقل ہوتے رہے،
اور جب جب اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس فرمائی تو کسی پیغمبر کو ایک خاص علم اور فن اور صنعت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے میسیجز کے اعتبار سے کشتی تیار کرو۔ تو اب درختوں سے لکڑیوں کا کاٹنا اور ان کے تختے بنانا اور تختوں کو جوڑنا اور کیلیں ٹھوکنا اور پھر ایک تختے اور دوسرے تختے کو اس طرح ایک دوسرے سے پیوستہ کر دینا کہ کوئی خلا باقی نہ رہے اور پانی رسنے نہ پائے، یہ سارے علوم جو محض لکڑی کا علم نہیں ہے بلکہ یہ ایک صنعت کا ایک بڑا دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ علوم حضرت نوح کو عطا فرمائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کارپینٹری کا جو علم ہے وہ کسی ٹیکنیکل کالج میں یا انسٹیٹیوشن میں دیا جاتا ہے، اور جب ہم کسی کالج کا یا اسکول کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذہن ہمارا فوراً انگریزوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن برطانوی راج کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علوم یورپین کنٹریز سے آئے۔ ہمارے مشرق میں جتنے بھی مشرقی ممالک ہیں یہ یورپ سے مستفید ہوئے ہیں۔ یہ ایک سرسری مطالعے کا نتیجہ ہے، اور جو تاریخ کا ایک احساس پیدا کیا گیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان علوم کے عطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا دور عروج 16ویں صدی سے یا 17ویں صدی سے شروع ہوا ہے۔ ہم ان تمام علوم کا مرجع انہیں سمجھنے لگتے ہیں اور یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی کانوں کا بھی علم دیا، لوہا نکالنے کا بھی علم دیا، لوہے کے کارخانے بنانے کا بھی علم دیا، لوہے کو پگھلانے کا علم دیا اور سانچوں میں ڈھالنے کا علم دیا، یہاں تک کہ باریک باریک کڑیاں بنا کر زرہ تیار کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے داؤد کو وہ فن سکھایا جس سے وہ زرہیں بنانے لگے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اچھی زرہیں تیار کرو اور ان کی کڑی ہر کڑی سے اچھی طرح سے پیوستہ ہو۔ تو اب یہ علم جس کا تعلق لوہے سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس فن سے ہے جس فن کے نتیجے میں لوہے کو مختلف صنعتوں میں ڈھالا جاتا ہے، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد کو سکھایا، اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ لوہے کی جو صنعت ہے، لوہے کی جو انڈسٹریز ہیں، لوہے کے جو کارخانے ہیں، لوہے کی جو تجارت ہے، اس میں بہت بنیادی طور پر حضرت داؤد کا حصہ ہے، اور ان کے دور سے اس میں ترقی ہوئی، وسعت ہوئی، اور پھر لوہے کی صنعت ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی طرح ہر فن اور ہر موضوع کا حال ہے۔ یہیں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن پاک ہم کو ہر طرح کا علم عطا فرماتا ہے، ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے کوئی تمدن وجود میں آتا ہے، جس سے ایک اچھا شہر تشکیل پاتا ہے، ہر وہ علم جس سے ہماری صنعت ترقی کرتی ہے، جو ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف لے جاتا ہے، اور جتنی بھی سائنسز انسان کے لیے مفید ہیں ان سب کے بارے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے اور ماضی کے حوالے دیتا ہے۔ تو قرآن نے ہم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے جس تعلیمی نظام کی رہنمائی فرمائی ہے وہ تعلیمی نظام در حقیقت وحدانی نظام ہے۔ اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کی وہ ذات جو فرد ہے، صمد ہے، منفرد ہے، متفرد ہے، اس اللہ کی طرف سے جو علوم عطا کیے گئے وہ علوم یقیناً بڑے متنوع ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کو دنیاوی کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ہیں جن کو اخروی کہہ دیا جاتا ہے، وہ بھی ہیں جو مادی ہیں، وہ بھی ہیں جو روحانی ہیں۔ ہر طرح کے علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے جاتے رہے، اور قرآن پاک میں ان کے حوالے دیے گئے، اور یہ حوالے اسی لیے دیے گئے تاکہ مستند طریقے پر امت مسلمہ
ان علوم کو اختیار کرے اور ان پر اپنا اقتدار قائم کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت خود کفیل ہو اور امت کے ہاتھ میں کمان ہو، امت کے ہاتھ میں تمام علوم کی باغ ڈور ہو، کیونکہ اگر یہ امت اپنے ہاتھ میں ان علوم کو نہیں لے گی تو پھر ان علوم سے بہت سے ایسے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایک ڈسٹرکٹیو پاور تیار کر دیں گے، وہ تخریبی طاقت تیار کریں گے، اور اس تخریبی طاقت سے لاکھوں انسان تباہ کیے جائیں گے، شہروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا، جو پالیٹکس اختیار کی جائے گی وہ خود ظالمانہ ہوگی، شیطانی پالیٹکس ہوگی، میکویلین پالیٹکس جو یورپ میں پڑھائی جاتی ہے اور ان کی نقل میں ہماری یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ مفاد پرستانہ اور دھوکے پر مبنی سیاست ہے، جس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کا جس چیز میں مفاد ہو آپ اسے اختیار کریں، اور جتنا زیادہ پبلک کو آپ دھوکہ دے سکیں، جتنا جھوٹ بول سکیں، اتنے ہی آپ ماہر اور فنکار سیاستدان شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ میکویلین پالیٹکس کا نظام ہے، اور یہ نظام وہ ہے جس پر پورے یورپ میں پالیٹکس کے کورسز مبنی ہیں، اور یہی پالیٹکس ہمارے انڈیا میں اور دیگر تمام مشرقی ملکوں میں اختیار کی گئی ہے۔ تو طاقت یا تو تخریبی طاقت بن کر رہتی ہے اور علم شیطانی علم بن کر رہتا ہے، کیونکہ دو ہی شکلیں ہیں، یا اس کو رحمانی علم بنائیے، ربانی علم بنائیے، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے صرف مکتب نہیں شروع ہوگا، صرف مدرسہ نہیں شروع ہوگا، بڑی سے بڑی یونیورسٹی بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوگی۔ سر سید کیونکہ مولانا تھے اور علماء سے انہوں نے پڑھا تھا، عربی پڑھی تھی، اردو پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، فقہ پڑھا تھا، علوم اسلامیہ کی انہوں نے تحصیل کی تھی، اس لیے یہ بات ان کے ذہن میں بہرحال بیٹھی ہوئی تھی کہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی، اسی وحی سے ہم کو اپنا شعار اختیار کرنا ہے، ہم جس کو مونوگرام بنائیں گے اور ہم جس چیز کو نمایاں کریں گے وہ بہرحال وحی محمدی، وحی ربانی کا ہی کوئی حصہ ہوگا۔ اس لیے علی گڑھ کالج کے لیے سر سید نے علم الانسان ما لم یعلم کو اپنے پروگرام میں داخل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جن چیزوں کو انسان نہیں جانتا تھا، جن سے لا علم تھا، تو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیورسٹی میں بھی اللہ پڑھا رہا ہے، اور یہ یونیورسٹی چاہے علی گڑھ میں ہو، یہ یونیورسٹی چاہے ماسکو میں ہو یا کیلیفورنیا میں ہو یا نیو یارک میں ہو یا واشنگٹن میں ہو یا ٹوکیو میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ الگ بات ہے کہ آپ جس طرف چاہیں اس کی نسبت کر دیں اور جو چاہیں اس کا شعار اختیار کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو، مانو کو، مین کو یا پرسن کو جس نے سکھایا وہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے اور شیطان کی اس میں مداخلت نہیں ہوتی ہے تو وہ علم ربانی ہوتا ہے، اور وہ علم مفید ہوتا ہے اور انسانوں کی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، وہ علم تعمیری ہوتا ہے، یعنی کنسٹرکٹیو علم ہوتا ہے، اور دوسری طرف ڈسٹرکٹیو علم ہوتا ہے جہاں شیطان کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ جب شیطان گورن کرتا ہے، جب شیطان مینج کرتا ہے، جب شیطان ڈائریکٹ کرتا ہے، تو ڈائریکٹر صاحب اور مینیجر صاحب اور چانسلر صاحب اور وائس چانسلر صاحب اور بڑے بڑے پروفیسر صاحبان کتابیں جو بھی پڑھتے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کا معلم اول شیطان ہوتا ہے، ان کے اندر شیطانی وسوسے داخل ہوتے ہیں، ان کے یہاں دوئی ہوتی ہے،
ان کے یہاں ثنویت ہوتی ہے، کبھی وہ تثلیث کی طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی کروڑوں خداؤں کو مان لیتے ہیں۔ یہ نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وحدانی نظام تعلیم سے وہ واقف نہیں ہوتے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا۔ جب وہ بچے ہوتے ہیں تو یہ کہہ کر نہیں پڑھایا جاتا کہ پڑھو، اللہ کا نام لو اور اللہ کا نام لے کر پڑھو، بسم اللہ کہتے ہوئے پڑھو، یہ بات ان کو نہیں سکھائی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے سیکولر بن جاتے ہیں جن کے اندر لادینیت ہوتی ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ ہم کسی دین سے نہیں ٹکرائیں گے اور ہر دین کو آزادی دیں گے، ایک سیکولرزم یہ ہے، اور ایک سیکولرزم یہ ہے کہ جس میں آدمی دین کا انکار کرتا ہے، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص بھی دین اختیار کرتا ہے یا دین کی علامت اختیار کرتا ہے تو اس کی شیطنت بھڑک جاتی ہے اور وہ انتقام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اور کتنے ایسے ملک ہیں جو بڑے ترقی یافتہ شمار ہوتے ہیں، وہاں کے سیاستدان، وہاں کے عام انسان کبھی داڑھی سے چڑھنے لگتے ہیں اور کبھی ایک باعزت خاتون کے پردے سے چڑھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ادھورے قسم کے ناقص الخلقت انسان ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا رہبر شیطان ہے، کیونکہ اس نے مداخلت کر لی۔ وہ اگر عیسائی ہیں تو وہ لارڈ سے کاٹ دیے گئے ہیں، وہ لارڈ کا ذکر کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اور ان کا علم کے اندر وہ صفائی ستھرائی باقی نہیں رہ گئی۔ اس علم کا وضو سے تعلق نہیں، طہارت سے تعلق نہیں، نظافت سے تعلق نہیں، وہ علم ایک کاروباری علم ہے، ایک پروفیشنل علم ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جس کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تجارت چلے، کاروبار چلے، تنخواہ ہم کو مل سکے اور مادی زندگی ہم اچھی گزار سکیں۔ اس مقصد کی خاطر جو علم حاصل کیا جاتا ہے در حقیقت وہ شیطانی علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایسا الجھا دے کہ آخرت کی یاد باقی نہ رہ جائے اور اللہ کا رابطہ باقی نہ رہے۔ قرآن پاک میں جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا گیا تو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو علم بھی مفید تم حاصل کرو، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے رابطہ قائم کر کے اس علم کی تحصیل کرو۔ تو پرائمری اسکول میں کسی بچے کو داخل کیا جائے گا تو لازمی طور پر ضروری ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اس کا سبق شروع کرایا جائے، سائنس کا سبق ہو یا میتھ کا سبق ہو یا جنرل نالج کا سبق ہو، کوئی سا بھی سبق ہو، کیونکہ بہرحال وہ علم اللہ کا عطا کردہ ہے اور اس کا سلسلہ جا کر اللہ ہی سے ملتا ہے اور پیغمبروں سے ملتا ہے۔ ہم نے مدرسوں میں تو پیغمبرانہ تعلیم کے بارے میں سوچا، لیکن اسکولوں اور کالجوں کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبرانہ تعلیم ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا، ایک بہت بڑا فراڈ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پہاڑ پیدا کر دیا گیا اور دو لخت کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ علم کے دو ٹکڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو کرنٹ کو آپ الگ الگ کر دیں، دونوں تار الگ کر دیں تو الیکٹریسٹی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہوا کہ جو مغلوب اور ہزیمت خوردہ ملک تھے ان میں فاتح قوموں کی طرف سے دوئی والا نظام قائم کیا گیا، دونوں تاروں کو الگ کر دیا گیا، دونوں طاقتوں کو دو لخت کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی قوم کے جو اہداف اور مقاصد ہیں ان تک پہنچنے کا کوئی انتظام باقی نہیں رہے گا، اور جس الیکٹریسٹی کو پیدا کرنا ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ مدرسے الگ ہوں گے اور کالج الگ ہوں گے۔ جب یہ دونوں الگ ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مدرسے سے صرف وہ لوگ پیدا ہوں گے جو آخرت کی کچھ بات کر لیں اور مسجد میں امامت کر لیں اور کچھ خطابت کر لیں، کچھ واعظ کہہ لیں، اس حد تک ان کا دائرہ محدود ہوگا۔ لہذا کسی شہر کے تمدن میں ان کی حصہ داری نہیں ہوگی، معاشیات میں ان کی حصہ داری نہیں ہوگی، سیاسیات میں ان کی حصہ داری نہیں ہوگی، بین الاقوامی تعلقات میں ان کی حصہ داری نہیں ہوگی۔
جن بنیادوں پر کوئی تمدن وجود میں آتا ہے، جن بنیادوں پر شہریت کے اصول وجود میں آتے ہیں اور سول سوسائٹی وجود میں آتی ہے، ان سے وہ ہٹ کر خالص مذہبی نمائندے، اور وہ مذہب جیسے ہندو مت ہے، جین مت ہے، کرسچینٹی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مذہب کو ایک پرسنل افیئر مانتے ہیں، یعنی گاڈ کے درمیان اور کسی بھی پرسن کے درمیان مذہب صرف رابطے کی ایک کڑی ہے، اس لیے مذہب صرف چرچ میں رہتا ہے، گردوارے میں رہتا ہے، مندر میں رہتا ہے، اس کے باہر نہیں رہتا۔ اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام مسجد میں نہیں رہتا ہے، اسلام مسجد سے لے کر ہمارے گھر تک، اور ہمارے گھر سے ہر مارکیٹ تک، اور ہر مارکیٹ سے ہر اسمبلی تک، اور پارلیمنٹ تک، اور سپریم کورٹ تک حکمرانی کرتا ہے۔ وہ جو علم دیتا ہے، اس علم کا تعلق پورے نظام تمدن سے ہے، وہ عدالتی نظام کو برپا کرتا ہے، وہ معاشی نظام کو استحکام عطا کرتا ہے، وہ سیاست کی چولیں بٹھاتا ہے اور پورے تمدن کی داغ میل ڈالتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ممکن ہو سکتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے افراد وہ اپنے وحدانی نظام تعلیم میں تیار کرتا ہے، اور اس وحدانی نظام میں یعنی وہ رخ جو متعین ہے ایک کی طرف لے جاتا ہے جو توحید کا قائل ہے، جس کو کہیے موحدانہ نظام، موحدانہ تعلیمی نظام، موحدانہ عدالتی نظام، موحدانہ سیاسی نظام، موحدانہ معاشی نظام۔ تو کہیں پر بھی شیطان کی مداخلت ممنوع ہوتی ہے، اور شیطان کی مداخلت کا واقعہ یہ ہے کہ وہ کبھی کیپٹلزم کے راستے سے داخل ہوتا ہے، کبھی وہ کمیونزم کے راستے سے داخل ہوتا ہے، کبھی سوشلزم کے راستے سے داخل ہوتا ہے، کبھی لبرلزم کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اس کے ازم ہیں بہت سے، اور ان راستوں سے وہ دخل اندازی کرتا ہے، اور یہ دخل اندازی نیچے سے نظام تعلیم اور ذرائع ابلاغ سے لے کر اعلیٰ ترین سیاست میں ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں آج وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک انتشار ہے، پوری دنیا میں انسانیت کا مقتل ہے، ہر طرف انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا ایک ایسے بحرانی دور سے گزر رہی ہے کہ 7ویں صدی اور 6ٹھی صدی کی جاہلیت اس کے سامنے مات کھا گئی ہے۔ 21ویں صدی کی جو جاہلیت ہے وہ پچھلی تمام جاہلیتوں سے زیادہ آگے ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ پرخطر ہے، زیادہ زہرناک ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ پورے شہروں کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا ہو اور فضا سے ایسے بموں کی بارش کی جائے، وہ بارش جو پانی کے قطروں کی ہوتی ہے، کبھی اولوں کی ہوتی ہے، اس بارش کے مقابلے میں بموں کی ایسی بارش ہو کہ کئی منزلہ عمارتوں کے پرخچے اڑ جائیں اور ان میں بسنے والے تمام انسانوں کے چتھڑے اڑا دیا جائیں اور پورے تمدن کے چراغ کو گل کر دیا جائے۔ یہ افغانستان میں ہوا، یہ عراق میں ہوا، یہ سیریا میں ہوا، یہ یمن میں ابھی بھی جاری ہے، لیبیا میں بھی یہ عمل ہو رہا ہے، برما میں بھی دوسرے انداز سے اس عمل کو اختیار کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ 20ویں صدی، 19ویں صدی اور 21ویں صدی کا جو تعلیمی نظام ہے، جس سے ذہن بنتے ہیں، جس سے فکر تشکیل پاتا ہے، جس سے کوئی قوم وجود میں آتی ہے اور جس سے کسی تمدن کو تیار کیا جاتا ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ ایسی مجرمانہ، شیطانی، ابلیسی اور زہرناک اور قاتل تعلیم ہے، جس نے ناپام بم اور ایٹم بم اور جتنے بھی مہلک ترین بم ہو سکتے ہیں ان کو تیار کر کے یہ انتظام کروایا ہے کہ دنیا کو کئی مرتبہ برادے میں تبدیل کر دیا جائے۔ جو باتیں قیامت کے بارے میں کہی جاتی ہیں، آج اس قیامت کے تمام انتظامات امریکہ کے پاس موجود ہے، رشیا کے پاس موجود ہے، چھوٹے سے ملک اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ بہت عرصے پہلے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ 200 ایٹم بم اسرائیل کے پاس ہے، اور ان کو انتظار ہے کہ جب تیسرا الفیہ شروع ہوگا، یعنی ہزارہ سوم، 1000 سال گزرے، 2000 سال گزرے، 2001 سے ایک دھماکہ ہے اسرائیل کے اندر بھی، امریکہ میں بھی، اور دنیا کے ان ملکوں میں جو آخری دور کا انتظار کر رہے ہیں،
جن کا کہنا ہے کہ اب جو دور ہے وہ اینڈ آف ہسٹری کا دور ہے. ایک دور تھا کلیشز آف سیویلائزیشن کا. تو ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی تو وہ کلیشز آف سیویلائزیشن کے موضوع پر لکھی, اور فوکویاما نے پھر جو کتاب لکھی وہ اس تہذیبوں کے تصادم کے بعد اینڈ آف تاریخ آف ہسٹری, تاریخ کا اختتام ہونے جا رہا ہے. تو اب تاریخ کے اختتام کی اتنی تیاریاں ہیں کہ اسرائیل میں یہ بات طے تھی کہ 2001 میں مشیاں آ جائے گا, اور ان کا جو مشیاں ہے وہ ہے جس کو عیسائی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, یعنی وہ حضرت مسیح کے مقابل میں ہوگا, اور ہم سب لوگ اسی کو دجال کہتے ہیں. تو ان کو یہ یقین تھا کہ 2001 کے بالکل قریب وہ ظاہر ہو جائے گا, اور اسی لیے 2000 ختم ہو رہا تھا اور نیا تیسرا ہزارہ شروع ہو رہا تھا, اور وہ دیوانہ وار مسجد اقصی پر اٹیک کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی یہ نام ہے, ورنہ ہیکل دجالی قائم کر دیا جائے, کیونکہ ان کے یہاں یہ بات طے ہے کہ جو آخری دور ہوگا اس دور میں حکمرانی دجال کی ہوگی, یعنی عیسائیوں کے نزدیک اینٹی کرائسٹ کی ہوگی, اور ان کے نزدیک مشیاہ کی ہوگی. تو ان کا جو آخری مشیاہ ہوگا وہ اسی دور میں آنے والا ہے, ان کا اس کا انتظار ہے. اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ 2000 گزرنے سے بہت پہلے امریکہ میں خود بھی کینیڈا گیا, امریکہ گیا اور کئی بار گیا, وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ کاروں کی پیچھے جو پلیٹ نمبر کی ہوتی اس کے اوپر پلیٹیں لگا دی گئی تھی جس پر اس کا ذکر تھا جیسس از کمنگ, جیسس از کمنگ, یعنی عیسیٰ آنے والے ہیں, عیسیٰ آنے والے ہیں. اس کا شور یورپ میں مچا ہوا تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے. لیکن عیسائیوں کا یہ تصور ہے کہ جب یہودیوں کا مشیاہ یعنی اینٹی کرائسٹ آئے گا, جس کے لیے ضروری ہے, ان کے نزدیک بھی ضروری ہے کہ پہلے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے اور جو قصر سلطنت دجالی ہوگا اسے قائم کر دیا جائے, پھر وہ دجال سامنے آئے گا اور اس کی حکمرانی کا وہ دور شروع ہوگا جس میں اسرائیل کا جو یروشلم ہے وہ کیپٹل ہوگا پوری دنیا کا, چائنا کا بھی, جاپان کا بھی, امریکہ کا بھی, برطانیہ کا بھی, جتنے بھی ملک دنیا میں ہیں ان سب کا جو اصل کیپٹل ہوگا وہ یروشلم, یعنی جس کو ہم لوگ شہر القدس کہتے ہیں, اس کو وہ یروشلم کہتے ہیں. اور اس کا ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان کیا, نتنیاہو نے اعلان کیا, اور امریکہ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے شہر القدس میں یعنی یروشلم میں منتقل کر دیا, اور بھی متعدد ملکوں نے منتقل کر دیا, کیونکہ کیپٹل وہ بننے والا ہے, اور وہ کیپٹل بننے والا ہے جس صدر کے لیے اس کا نام دجال ہے, تو اس کا ظہور ہونا ہے. تو بہرحال ایک نظام تعلیم دجالی ہے. ہندوستان میں میکولے نے, جس کو لارڈ میکولے کہا جاتا ہے, جو یہاں کا تعلیمی نظام تیار کیا, اس کے مقصد کو اس نے پوری طرح وضاحت سے بیان کر دیا تھا کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کون پاجامہ پہنتا ہے, کون دھوتی پہنتا ہے, کون ٹوپی پہنتا ہے اور ننگے سر کون رہتا ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں. جو ہندو ہیں, مسلمان ہیں, اپنا قومی لباس پہنے, لیکن ہم ان کے دماغ کو تبدیل کر دیں گے, اور ہم اپنے دفاتر کے لیے ان کے اندر سے کلرک تیار کریں گے. تو میکولے نے جو ایجوکیشنل پالیسی تیار کی تھی اس کا مقصد یہ تھا. آج ہمارے ہاں جو نیو ایجوکیشنل پالیسی اختیار کی گئی ہے, اس کا اندر چھپا ہوا مقصد یہ ہے کہ ہندوتو کو غالب کیا جائے, اور جو کلچر یہاں ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے, دیو مالائی کلچر, جو اس ملک کی ایک روایت ہے, اس کلچر کو اب ہر اسکول میں داخل کر دینا ہے, ہر کالج میں داخل کر دینا ہے, اور مدرسوں میں پہلے بورڈ کے مدرسوں کے ذریعے داخلہ ہوگا, پھر پرائیویٹ مدرسوں کی باری آئے گی. تو اس طرح جو پالیسی لارڈ میکولے نے بنائی تھی, اس کے ایک بڑی طویل عرصے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک نیو ایجوکیشنل پالیسی
طے کی گئی ہے۔ ان تمام حالات میں اور پوری دنیا کی صورتحال میں ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو، امت مسلمہ چاہے سر سید کے ساتھ کھڑی ہو یا قاسم نانوتوی کے ساتھ کھڑی ہو، بحث یہ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں 1450 سال پیچھے جانا ہے، اور ہمیں مکہ مکرمہ میں حاضری دینا ہے، اور ہمیں غار حرا تک پہنچنا ہے، اور ہمیں غار حرا کی کسی رات میں جو شب قدر تھی کان لگا کر سننا ہے کہ اللہ جو اصل لارڈ ہے اور گاڈ ہے اور ایشور ہے، مالک ہے، اس نے سب سے پہلا میسج کیا بھیجا۔ تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا میسج تھا، اور اس میسج کے ذریعے پہلے مکے میں، پھر مدینہ منورہ میں، اور پھر مدینہ منورہ سے لے کر جنوب میں یمن میں، حضرموت میں اور عمان میں، اور شمال میں چلے جائیے تو عراق کے بارڈر پر اور سیریا کے بارڈر پر جو اسکولز قائم کیے گئے، اسلامک اسکولز قائم کیے گئے، پھر آگے جب دروازہ کھلا تو عراق میں اور سیریا میں اور ایران میں اور ازبکستان اور ترکستان میں، اور ادھر چلے جائیے تو مصر میں اور لیبیا میں اور تیونس میں اور الجزائر میں اور مراکش میں اور آگے چل کر اسپین میں اور متعدد افریقی ممالک میں جو نظام قائم کیا گیا تھا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پر تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے مسلمان چاہے بحری بیڑا بنا رہے ہوں، چاہے سمندری سفر کر رہے ہوں، چاہے اسپین کو فتح کر رہے ہوں، چاہے ایران کے پہلوی کلچر اور فارسی کلچر پر غالب آ رہے ہوں، چاہے ترکستان جا رہے ہوں، ہر جگہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق اپنے ساتھ وہ لے کر گئے، اور موحدانہ نظام روئے زمین کے چپے چپے پر قائم کرتے چلے گئے، بغیر اس تفریق کے قدیم کیا ہے اور جدید کیا ہے اور شرعی کیا ہے اور عصری کیا ہے اور دنیاوی کیا ہے اور دینی کیا ہے، یہ تقسیمات بعد میں پیدا کر لی گئی، ورنہ اسلامی نظام کو برپا کرتے ہوئے انہوں نے میڈیکل سائنس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ایران میں بڑے بڑے میڈیکل کالجز قائم کیے اور بڑے بڑے ہاسپٹلز قائم کیے، اور اسپین میں میڈیکل سائنس ہی نہیں جتنی بھی سائنسز ممکن ہو سکتی تھی، چاہے ان کا فزکس سے تعلق ہو یا کیمسٹری سے تعلق ہو یا زولوجی سے، اور اس کا تعلق جیولوجی سے ہو یا باٹنی سے ہو یا اس کا تعلق ایسٹرونومی سے ہو، جتنے بھی یہ علوم تھے اسی موحدانہ وحدانی نظام تعلیم کے نتیجے میں قائم کیے جا رہے تھے، اور اعلیٰ ترین سائنٹسٹ کبھی یعقوب کندی کی شکل میں، کبھی فارابی کی شکل میں، کبھی ابو علی سینا کی شکل میں، کبھی زہراوی کی شکل میں، کبھی ابن النفیس کی شکل میں، کبھی ابن الہیثم کی شکل میں، کبھی رازی کی شکل میں، وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ وجود میں آ رہے تھے جو تجربوں کے ذریعے سے گریک فلسفی کو اور ان علوم کو جو متروک ہو گئے تھے، بھولے بسرے ہو گئے تھے، یورپ کے اندر اب ان علوم کا کوئی تذکرہ و چرچا نہیں تھا، مسلمانوں نے پرانی کتابوں کے ترجمے کروا کر اور عربی میں ان علوم کو منتقل کر کے اپنی صلاحیتوں کا نچوڑ بھی اپنی کتابوں میں پیش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم جس طرح انگریزی بول کر فخر محسوس کرتے ہیں، اس وقت برطانیہ، فرانس اور بیلجیم اور جرمنی کے نوجوان اسپین میں آ کر مسلمان اساتذہ سے عربی کے 2 لفظ پڑھ لیتے تھے تو فخر سے بولتے تھے، مسبک ایھا الشخص ما ھذا الشیء هل انت رأیتہ، چھوٹے چھوٹے جملے اس وقت برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے لوگ اسپین میں سیکھ کر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں عربی آ گئی۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ غالب زبان تھی وہ عربی زبان تھی، اس عربی زبان نے فارسی کو اور پہلوی کو اور سیرین کو اور ہیبریو کو اور فینیقی زبان کو، جتنی بھی زبانیں تھیں سب پر کیسا غلبہ حاصل کر لیا تھا، لسانی غلبہ، ثقافتی غلبہ، تہذیبی غلبہ، تمدنی غلبہ اور سائنسی غلبہ اس طرح حاصل کیا تھا کہ اب دنیا سائنس مسلمانوں کی مرہون منت تھی،
اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو سائنس پڑھنا ہے تو کالج جانا ہے. مدرسے میں جو قرآن پڑھتا تھا وہی مدرسے میں سائنس پڑھتا تھا. یہ وہ نظام تھا جس کے بارے میں خاص طور پر اسی بہار کی سرزمین سے اٹھنے والی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ضخیم کتاب 2 جلدوں میں ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت پر لکھی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر بھی وہی وحدانی نظام تعلیم موجود تھا. اسی کے ذریعے علم عطا کیا جا رہا تھا. اور مدرسوں میں جو نصاب تعلیم تھا اس نصاب تعلیم سے فارغ ہونے والے ہمارے ملک کی ریاستوں کے مدار المہام اور چیف منسٹر اور یہاں کے پرائم منسٹر، یہاں کے صدور اور یہاں کے بادشاہ صاحبان اور یہاں کے والیان ریاست اور یہاں کی فوج کے کمانڈر اور یہاں کی سیکورٹی کے ذمہ دار اور یہاں کی جوڈیشیری کے ذمہ دار، ججز اور چیف جسٹس، سب کے سب مدرسے سے فارغ ہو رہے تھے. کوئی اور نظام تعلیم نہیں تھا. پوری تاریخ دیکھ لیجئے 1200 سال کی، اس میں آپ کو کوئی دوسرا نظام تعلیم جو پیریلل چلتا ہو، مدرسہ الگ ہو اور وہ الگ ہو، نہیں تھا. یہ جو مصیبت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں آئی، انگریزوں کے غلبے کے بعد آئی کہ انہوں نے وہ علم جن سے دنیا تسخیر کی جاتی ہے، جن سے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیے کالج اور یونیورسٹی کے عنوان سے. اور وہ علم کہ جن کو پڑھ کر انسان قبر کا انتظار کرتا ہے اور عالم بالا کے خواب دیکھتا ہے اور تاریخ میں گم ہو جاتا ہے اور تجربے کو دہرانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، وہ چھوڑ دیے گئے کہ مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں اپنے ان علوم کی حفاظت کریں تاکہ ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے. یہ ایک بہت خطرناک قسم کا عمل تھا جس میں دونوں طبقے متاثر ہوئے. یعنی ہمارا وہ طبقہ بھی متاثر ہوا جو دارالعلوم کا قیام کر رہا تھا، وہ طبقہ بھی متاثر ہوا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی داغ بیل ڈال رہا تھا. اور اس کا یہ نتیجہ ہے آج بھی دوئی اور ثانویت اور ڈوئلزم پوری طرح سے قائم ہے. ظاہر ہے کہ جب ہمارا نظام تعلیم ثانویت پر مبنی ہوگا تو پھر ہمارے دماغ میں توحید کا صحیح تصور باقی نہیں رہ سکتا. بہرحال بڑا تفصیلی اور لمبا موضوع ہے. میں تو یہاں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ تعلیمی بیداری کانفرنس آپ منعقد کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بستی میں. اور ظاہر ہے کہ چھوٹی سی بستی میں جو کام ہوتا ہے، اگر ہمتیں بلند ہیں، عزائم زبردست ہے، تو چھوٹی سی بستی پوری دنیا پر غالب آتی ہے. مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی، وہاں کاشتکار رہتے تھے، تھوڑے سے صنعت کار تھے، وہ بھی زیادہ تر یہودی تھے. مسلمان اپنی اچھی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور مہاجرین اور انصار کے عزم اور ہمت کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ چھوٹی سی بستی دھیرے دھیرے 10 لاکھ مربع میل کے پورے علاقے جزیرۃ العرب پر غالب آ گئی. اور اس کا نظام تعلیم، اس کا نظام سیاست، اس کا نظام معاشیات، اس کا نظام حفظان صحت اور اس کا نظام حفظان امن، وہ ایسا غالب آیا کہ یمن اس کا صوبہ بن گیا، عمان اس کا صوبہ بن گیا. اور جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ بس ایک صوبائی حیثیت یا زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹے سے ضلع کی حیثیت سے موجود رہیں. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ جزیرۃ العرب میں یہ تجربہ ٹھہر گیا ہو، بلکہ رومن امپائر اور پرشین امپائر جو 2 سپر پاور تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے 1990 سے پہلے ایک طرف سوویت یونین کی طاقت تھی اور ایک طرف امریکن ریپبلک کی طاقت تھی. یہ 2 سپر پاور ایسی تھی جنہوں نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، آدھی دنیا ایک کی اور آدھی دنیا ایک کی. یہ صورتحال تھی. ایسی ہی صورتحال 7ویں صدی میں اور 6ٹھی صدی میں بھی رومن امپائر اور پرشین امپائر کی تھی. لیکن جو مسلمان وحدانی نظام تعلیم سے حضور پاک علیہ السلام کی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد
جس میں فرش نہیں، جس میں چٹائی نہیں، جس میں پتھر اور اینٹ کے ستون نہیں، اس میں بیٹھ کر جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور موحدانہ نظام کی بنیاد پر تعلیم حاصل کی، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنی فیکلٹیز ہیں، سب کی تعلیم حاصل کی. یہ حیرت انگیز، آج بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جو انسان کسی لینگویج کے ادارے میں ہوتا ہے وہ سائنس کے ادارے میں نہیں ہوتا ہے، جو میڈیکل کالج میں ہوتا ہے وہ انجینئرنگ کالج میں نہیں ہوتا ہے. ایک وقت کئی کالجوں میں پڑھنے والا شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا، بلکہ نظام اجازت بھی نہیں دیتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے بیک وقت وہ آرمی ٹریننگ بھی حاصل کر رہے تھے، وہ سیکورٹی کے انتظامات میں بھی پوری طرح دخیل تھے، وہ مسجد کی امامت بھی کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، وہ حضور کی حدیثوں کو بھی یاد کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انتظام کسی عدالتی نظام کے لیے ہوتے ہیں وہ سب انہوں نے لے لیے تھے. اب ججز وہاں تیار ہو رہے تھے، وکلا تیار ہو رہے تھے، اور ڈاکٹرز تیار ہو رہے تھے. عورتیں بھی ڈاکٹر تھیں، مرد بھی ڈاکٹر تھے، اور ان کی اس ڈاکٹری سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، تجربے کیے جا رہے تھے. ہربل گارڈن موجود تھے، یعنی وہ چیزیں جن سے دوائیں تیار ہوتی ہیں ان کا بھی اہتمام ہو رہا تھا. اس طرح اس چھوٹے سے مدرسے سے ڈاکٹرز بھی اور انجینئرز بھی اور پولیٹیشینز بھی اور کمانڈر بھی اور گورنر بھی اور مینیجر بھی اور ڈائریکٹر بھی اور امام بھی اور واعظ بھی اور حافظ بھی سب تیار ہو رہے تھے. تو دنیا کا حیرت انگیز ادارہ، تعلیمی ادارہ، اب اسے آپ چاہیے دارالعلوم کہہ لیجئے اور چاہیے تو یونیورسٹی کہہ لیجئے، یہ تو الفاظ کی بات ہے، لیکن وہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں ملٹی صلاحیتوں کو حاصل کرنے والے افراد مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ سے مستفید ہوتے تھے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر بھی تھے، ایک گورنر بھی تھے، ایک آفیسر بھی تھے، ایک کمانڈر بھی تھے، آپ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ہم جہت صلاحیتیں تھیں. اور آپ جب قرآن پڑھاتے تھے اور آپ جب اپنی حدیثیں القاء فرماتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں بڑی متنوع تعلیم انسان کو حاصل ہوتی تھی اور جلدی حاصل ہوتی تھی. اور تعلیم پریکٹیکل تھی، صرف یہ نہیں کہ تھیوری پڑھائی جا رہی ہے صبح شام، بلکہ تھیوری کی پریکٹس ہوتی تھی. اور جو طالب علم پڑھتے تھے وہی کبھی گھوڑوں پر سوار ہیں، کبھی اونٹوں پر سوار ہیں، کبھی کاشتکاری کر رہے ہیں، کبھی زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، کبھی درخت لگا رہے ہیں، کبھی عمارت اٹھا رہے ہیں، کبھی مقابلہ کر رہے ہیں. وہی ان کو یہ سب کام دیے جاتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی ٹریننگ بڑی جامع اور مکمل تھی. تو ضرورت آج تعلیمی بیداری کے عنوان سے اس کی ہے کہ نئے دیوبند کو، نئے علی گڑھ کو، نئے مکاتب کو، نئے مدارس کو وجود میں لایا جائے. اور اللہ نے جب فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین ماڈل موجود ہے اور آئیڈیل موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تعلیمی بیداری کے لیے ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ وہ کون سا سسٹم تھا جس نے لاکھوں انسانوں کو تعلیمی بیداری سے اس طرح جوڑا کہ 10 سال کے اندر پورے جزیرۃ العرب میں ایک جاہل انسان باقی نہیں رہا. پھر صرف 15-20 سال کے عرصے میں ازبکستان اور تاجکستان سے لے کر مراکو تک اور اسپین تک ہر انسان کو علم عطا کر دیا گیا. کمپلسری ایجوکیشن کا سسٹم دنیا میں اگر شروع ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع ہوا ہے. فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ علم وہ ہے جو علم نبوی ہے، کہ نبی کے ذریعے جو علم دیا جا رہا ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنے دائرے میں جتنے دائرے کا اس کے فرائض سے تعلق ہے. اور اس کے بعد آپشن اگر ہے تو اس میں کہ کون ایسا عالم بنے گا کہ وہ فرض کفایہ ادا کرے. وہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی گاؤں میں ایک عالم، ایک مفتی، ایک قاضی،
ایک معلم اتنا کافی ہو جائے کہ گاؤں کے ہر بچے اور بچی کو علم دے دیا جائے جو کمپلسری ہے، کوئی بھی محروم نہ رہنے پائے۔ اگر یہ عمل ہو رہا ہے تو فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، اور اگر یہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو فرض کفایہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے جو مہم شروع کی ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں پر جو یوتھ کلب ہے، اس یوتھ کلب نے ایک رفاہی اور علمی اور اصلاحی کوشش کا آغاز کیا ہے۔ وہ جوان بڑے باہمت ہیں، باحوصلہ ہیں، ان کے ارادے بلند ہیں، ان کی نیتیں صاف ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بستی سے ایک ایسی بیداری کا آغاز کریں، ایک ایسے عمل کا سلسلہ شروع کریں جس کے اثرات پڑوس کی بستیوں پر پڑیں، پورے ارریہ پر پڑیں، اور پھر یہاں سے نیپال تک اور بنگلہ دیش تک اور پورے ہندوستان تک یہ اثرات پہنچے۔ اگر مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی میں حضور پاک علیہ السلام کا نام لینے والے اور آپ سے محبت کرنے والے چند جوان اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دنیا کی قسمت تبدیل کر دی، تو بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فیصلوں سے اگر ارادے پختہ ہوں گے، عزائم نہایت ہی مضبوط ہوں گے اور نیت اچھی ہوگی اور اللہ سے اور رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سچا تعلق ہوگا، تو بعید نہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا علاقہ، یہ بگڈھرا ایک ایسا روشن علاقہ ثابت ہو اور مدینہ منورہ کا ایک ایسا نمونہ اس بستی کے ذریعے پیش کیا جائے، اخلاق میں بھی، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اور اچھے نظام تعلیم میں، اور پھر ذرائع ابلاغ کا بھرپور استعمال ہو۔ جیسے الیکٹرانک میڈیا سے متعلق یہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شاید ان کو یہ احساس نہ ہو، بہت سے لوگ پروفیشنل طور پر کام کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی نیت کریں تو یہ سب سے بڑے مبلغ ہیں، کیونکہ یہاں بیٹھ کر الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ اب جو شخص اچھی بات پہنچا رہا ہے، جو تعلیمی بیداری پیدا کر رہا ہے، جو ایجوکیشنل سسٹم کی اصلاح کرنے میں لگا ہوا ہے اور اسی نیت سے ریکارڈ کر رہا ہے اور اسی نیت سے ویڈیو اور آڈیو تیار کر رہا ہے اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچا رہا ہے، صرف اتنے دائرے میں نہیں جتنے دائرے کا وہ ملازم ہے، بلکہ وہ کہتا ہے میں اللہ کا ملازم ہوں پہلے، اور میں نبی کا ملازم ہوں پہلے، پھر کسی کمپنی یا ادارے کا ملازم ہو، تو وہ اللہ و رسول کی بات کو پوری قوت کے ساتھ لوگوں تک منتقل کرتا ہے۔ تو بہت بڑا کام تبلیغ کا، دعوت کا، اصلاح کا میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تعلیم پر بھی زبردست توجہ دینی ہے اور میڈیا پر بھی پوری توجہ مبذول کرنی ہے، اور دونوں کا استعمال کنسٹرکٹیو مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو ڈسٹرکٹیو ہے، جس سے اخلاق تباہ ہوتے ہیں، جس سے شرم ختم ہو جاتی ہے، جس سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جس سے معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں اور مردوں کے تعلقات اچھے نہیں رہتے، جس کی وجہ سے شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی غلط رسومات ہوتی ہیں، اسراف ہوتا ہے، اور لڑکوں کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے لڑکی والوں پر ظلم جہیز کے نام پر ہوتا ہے، بارات کے نام پر ہوتا ہے، بے جا دعوتیں مسلط کرنے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے ایک آزاد معاشرے کو قائم کرنا ہے، اور جس طرح آزادی حاصل کرنے کے لیے جانیں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ہندوستان میں 1803 سے 1947 تک لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں دی اور ہزار علماء نے اپنے کو قربان کیا۔ آج بھی اگر ہم بہار سے اور دیگر صوبوں سے ان تمام رسومات کا قلقمہ کرنا چاہتے ہیں جو ظالمانہ رسومات ہیں، جاہلانہ رسومات ہیں اور مشرکانہ رسومات ہیں، یہودیوں کی رسومات ہیں، جنہوں نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے اور جنہوں نے ہمارے معاشرے میں ظلم کو جاری وساری کر دیا ہے، ان کو اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا جائے تو پھر پوری طاقت کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہوگی یہاں تک کہ فتح حاصل ہو اور وہ آزادی حاصل ہو جس کے بعد غلامی کا کوئی اثر
باقی نہ رہ جائے۔ صرف وہ غلامی کا دور نہیں تھا جب کوئی جنگ میں گرفتار ہو کر کسی کا غلام بن جاتا تھا، آج کی غلامی زیادہ زہرناک ہے، زیادہ قاتل ہے۔ آج دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں اور اڈانی اور امبانی نام کے لوگ پورے ملک کو غلام بنانے دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں انسانوں کو غلام بنایا ہے، کارخانوں کے ملازموں کو غلام بنایا، اور اسی طرح جن کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے اور اقتدار کا نشہ جن کے دماغ پر ہوتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ آزادی مکمل ہو گئی۔ آپ کو آزادی کی تحصیل کے لیے صحیح معنی میں ہر عورت کو، ہر مرد کو ہر طرح کے ظلم سے آزاد کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ یوتھ کلب کے جو جوان ہیں اور گاؤں کے جو بھی بزرگ ہیں، جوان ہیں اور اٹھتے ہوئے ابھی وہ بچے ہیں جو جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ خواتین جو گھروں میں بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ایک جد و جہد شروع کریں، اور مقصد اس کا یہی ہو کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا و صالح معاشرہ بن جائے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے اور ہمیں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔